السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کا استقبال ہے یو آر میتھس یوٹیوب چینل پر. ویئر وی لرن ٹوگیدر. آج ہم جماعت نحوم کا آگے کا عنوان شروع کرنے والے ہیں. جس طریقے سے جماعت نحوم کا الجبرا کا پہلا سبق سیٹ ہمارا چل رہا ہے، اس سیٹ سبق کی مشکل سے 1.1 اور 1.2 ہماری مکمل ہو چکی ہے. مشکل سے 1.3 سے پہلے اس مشق میں استعمال کی جانے والی خصوصیتوں اور اس مشق میں استعمال کیے جانے والے مختلف ضابطوں کے تعلق سے، مختلف علامتوں کے تعلق سے آج ہمیں پڑھنا ہے. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اگلی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. تو آج کے ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے؟ تو آج کے ویڈیو میں ہم چار چیزیں دیکھنے والے ہیں. وہ چار چیزیں کون کون سی؟ تو سب سے پہلے ہمارا سبق سے اور اس سے سبق کے ہم یہ چار چیزیں یہاں پر دیکھنے والے ہیں. پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ہے سیٹ کا وین خاکہ. وین خاکہ کسے کہتے ہیں؟ وین خاکہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ وین خاکے کے استعمال کس طرح سے کرتے ہیں؟ ان سب چیزوں کے تعلق سے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. اسی طریقے سے ہم دوسری چیز جو اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں وہ ہے ضمنی سیٹ. سیٹ کا ضمنی سیٹ کسے کہتے ہیں؟ ضمنی سیٹ کے لیے کون سی علامتوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ضمنی سیٹ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور اسے ظاہر کس طرح سے کرتے ہیں، یہ بھی آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. ساتھ ہی میں ہم اور ایک ٹاپک دیکھنے والے ہیں آفاقی سیٹ، یونیورسل سیٹ. یونیورسل سیٹ کے تعلق سے بھی ہم یہاں پر معلومات حاصل کریں گے. اور چوتھا اور لاسٹ ٹاپک آج کی ویڈیو کا جو ہمارا رہے گا وہ ہے ہمارا سیٹ کا مکملہ، یعنی مکملہ سیٹ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان چاروں چیزوں کے تعلق سے یہاں پر پڑھنے والے ہیں. تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے جو لیے وین خاکہ. اگر ہم وین خاکے کی تعریف سے شروع کرتے ہیں تو سیٹ کو ظاہر کرنے کی شکل، سیٹ کو جس سے ظاہر کیا جاتا ہے وہ شکل کو ہم کیا کہیں گے؟ وین خاکہ کہیں گے. وین خاکے سے سیٹ کے سوالوں کو حل کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے. وین خاکہ کافی بہتر ہوتا ہے سیٹ کے سوالوں کو حل کرنے کے لیے. مختلف طریقوں سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں سوال کے اندر جو ہماری کتاب کے اندر جو دیا گیا ہے وین خاکے کی تعریف جو دی گئی ہے، سیٹ کو ظاہر کرنے والی شکل کو وین خاکہ کہتے ہیں. یعنی سیٹ کوئی بھی سیٹ ہو اسے ظاہر کرنے والی شکل کو ہم کیا کہیں گے؟ وین خاکہ کہیں گے. مثال دیتے ہیں تو اگر یہاں پہ آپ کے سامنے جو شکل نظر آ رہی ہے یہ شکل کس چیز کی ہے؟ تو یہ شکل ہمیں یاد دلاتی ہے شادیوں کی، کیونکہ شادیوں میں جو گفٹ دیے جاتے ہیں لیمن سیٹ کا ہے نا. کیا دے رہے ہیں گفٹ؟ لیمن سیٹ دے رہے ہیں. تو لیمن سیٹ ہے نا. اب یہ جو خاکہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ خاکہ جو ہے ایک وین خاکے کے طور پر یہاں پر ہم لے رہے ہیں. یعنی ایک شکل کے ذریعے سے سیٹ کو ظاہر کیا گیا. شکل دیکھتے برابر ہمیں پتا چلا کہ یہ سیٹ کس چیز کا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تاش کی گڈی، مختلف تاش کے پتے ہیں اندر ہے نا، یہ بھی ایک شکل ہے. اسی طریقے سے کرکٹ کے کٹ، کرکٹ کا کٹ جس کے اندر بیٹ، بال، گلوز ہے نا، سٹمپ آگے سب چیزیں اس کے اندر موجود. اگر لیکن ہر چیز کو ہم شکلوں کے ذریعے سے ظاہر نہیں کر سکتے ہے نا. تو وین خاکے کو لکھنے کے لیے کن اشکال کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کون سی اشکال ہم استعمال کرتے ہیں؟ تو وہ سمجھنے سے پہلے سوال کے اندر ایک مثال لے لیتے ہیں. مثال لیتے ہیں کہ ایکس سیٹ ہے اے بی سی اور ڈی کا. ایک ایکس سیٹ دیا گیا جو رکن ہے، اس کے اندر کون کون سے رکن ہیں؟ تو اسمال اے، اسمال بی، اسمال سی اور اسمال ڈی دیے گئے. اسی طریقے سے اور ایک فہرستی طریقے سے لکھی ہوئی ایک مثال لے لیتے ہیں. وائی سیٹ ہے 1 3 5 7 6 11 اور 13. 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 6 ہے، 11 ہے اور 13 ہے. اب یہ دونوں بھی ایکس اور وائی جو سیٹ ہے اسے اگر مجھے وین خاکے کے ذریعے سے لکھنا ہے تو میں یہاں پر
وین خاکے کو ایک شکل کے ذریعے سے ظاہر کریں. اب شکل کون سی ہونی چاہیے؟ تو علم ریاضی میں جو شکلیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو ہمارے پاس دائرہ ایک شکل ہوتی ہے، مثلث ہوتا ہے، مربع ہوتا ہے، معین ہوتا ہے نا. ضربۃ الاضلاع کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی شکل ضربۃ الاضلاع کی کوئی بھی شکل آپ لے سکتے ہیں. ضربۃ الاضلاع کے علاوہ 5 ضلعوں والی شکل، 6 ضلعوں والی شکل، 7 ضلعوں والی شکل، تیر کا نشان، گلاب کا پھول، تاج محل، جس طریقے سے بھی ہم اسے ظاہر کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. وین خاکے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دو سٹینڈرڈ فارم جو ہیں جو اکثر وین خاکے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ تو سرکل اور دوسرا ریکٹینگل یعنی دائرہ اور مستطیل. یہ زیادہ سے زیادہ وین خاکے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو ہم بھی یہی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم دائرہ اور مستطیل ان دو اشکال کا استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اب جس طرح سے ایکس سیٹ آپ کو جو دیا گیا ہے اے بی سی اور ڈی کا، اسے ظاہر کرنا ہے. میں دائرہ بنا لیتا ہوں. اب یہ جو دائرہ ہے اس دائرے میں میں نے ارکان لکھ دیے، اے لکھ دیا، بی لکھ دیے، سی لکھ دیے، ڈی لکھ دیے. اب یہ جو شکل بنی یہ شکل ظاہر کرتی ہے وین خاکے. یہ شکل سے ظاہر کرتی ہے وین خاکے کو، یعنی ایک سیٹ کو ایک شکل کے اندر دکھانے کا طریقہ وین خاکے کا طریقہ کہلاتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا جو سیٹ آپ کو دیا گیا ہے وائی سیٹ، جس کے اندر 1 3 5 7 6 11 اور 13 یہ رکن موجود ہیں. اب 1 3 5 7 ہم لکھنے کے طریقوں کے تعلق سے اس کے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ جو طریقہ ہے یہ فہرستی طریقہ ہے، عبارتی طریقہ نہیں ہے. عبارتی طریقہ اگر آپ کو دیا جائے اور اس کا وین خاکہ آپ کو بنانے کے لیے بولا جائے تو سب سے پہلے عبارتی طریقے کو فہرستی طریقے میں تبدیل کرنا پڑے گا. جب ہم اسے فہرستی طریقے میں تبدیل کریں گے تبھی ہم اس کی وین خاکے والی شکل بنا سکتے ہیں. تب تک ہم اس کی وین خاکے والی شکل نہیں بنا سکتے. تو اسے توجہ سے دیکھیں. اب وین خاکہ ہمیں تیار کرنا ہے سیٹ وائی کا. میں مستطیل کا استعمال کر رہا ہوں، مستطیل جیسی شکل کا استعمال کر رہا ہوں. مستطیل ہے، چاروں ضلع نوبت کے ہونے چاہیے، میں تھوڑا راؤنڈ شیپ والے مستطیل جیسی شکل. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر میں آداد لکھ دیتا ہوں. 1 ہے، 3 5 7 6 11 ہے نا 13. اب یہ جو تمام ارکان کس کے اندر ظاہر ہوئے؟ تو اس شکل کے اندر ظاہر ہوئے، مستطیل جیسی شکل کے اندر ظاہر ہوئے. تو یہ جو شکل ہو گئی پوری، اس شکل کو ہم کہیں گے وین خاکہ. اب یاد رکھیں کہ وین خاکہ ہم مختلف طریقوں سے بھی لکھ سکتے ہیں. جس طرح سے میں نے دائرہ اور مستطیل کے تعلق سے آپ کو بتایا کہ یہ اسٹینڈرڈ طریقہ ہے، دونوں طریقے سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ سٹار بناتے ہیں یا 6 ضلعوں والی یا 5 ضلعوں والی شکل بناتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب وہ شکلوں کے اندر بھی اس کو ظاہر کر سکتے ہیں. بعض اوقات کبھی کبھار ایسا بھی دیکھنے آتا ہے کہ کوئی ٹری بنا لیتا ہے، اس ٹری کے اندر اس چیز کو ظاہر کر لیتا ہے، کیونکہ وہ ٹری ایک چیز کو، وہ ٹری کے اندر آنے والی دوسری چیزیں بھی اس کو بتاتی ہیں. جس طرح سے اس کی شاخیں جو ہیں وہ سیٹ وین خاکے میں موجود دوسرے ضمنی سیٹوں کو ظاہر کر سکتے ہیں. ہم مختلف طریقوں سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر وین خاکے کی ایک مثال دی جائے تو ٹیفن کا، گھر میں جو استعمال کیا جانے والا ٹیفن ہے، اس کے اندر مختلف کھانے ہوتے ہیں. جب اس کو ایک ساتھ باندھا جاتا ہے تو وہ پورا جو ہو گیا ایک سیٹ ہو گیا، اور وہ جو سیٹ ہے وہ جس چیز سے ظاہر ہو رہا ہے وہ اس کا وین خاکہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مثال کو ذہن میں رکھیں. آگے یہ مثال آپ کو اور کام میں آنے والی. تو امید ہے آپ کو وین خاکہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. یعنی سیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے جس شکل کا استعمال ہم کرتے ہیں اس شکل کو ہم وین خاکہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں. دوسری طرف دوسرا جو آپ کے سوال کے اندر دیا گیا اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. کیا ہے؟ تو ضمنی سیٹ ہے. آپ کو سوال کے اندر آپ کو جو سمجھنا ہے وہ کون سا ٹاپک؟ ہمارا ضمنی سیٹ کا. ضمنی اندر والا سب سیٹ، یعنی سیٹ کا ایک حصہ ہے نا. تو ضمنی سیٹ کسی بھی سیٹ کا ایک حصے کو کہتے ہیں. تو ہماری ایک اس الفاظوں کو ضمنی اور سیٹ کو علیحدہ کرنے سے نکلنے والے معنی ہیں. سب سیٹ کے اندر موجود کوئی سیٹ، ضمنی اندر والا ضمنی سیٹ ہے نا. چلیے پھر مثال لے لیتے ہیں.
ایک مثال لیتے ہیں وائی سیٹ، اس کے پہلے ہم نے جو وائی والا مثال لیے تھے، وائی سیٹ لیے تھے، وہی مثال لیتے ہیں 1 3 5 7 6 11 اور 13 وائی سیٹ ہے آپ کے پاس. دوسرا ایک سیٹ آپ کے پاس موجود ہے زیڈ، وائی اور زیڈ دونوں سے. اب زیڈ سیٹ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو زیڈ سیٹ کے اندر کیا موجود ہے؟ تو زیڈ سیٹ میں ارکان ہے 1 ہے 3 ہے 5 ہے اور 13 ہے. 1 3 5 اور 13 دونوں سیٹوں کا موازنہ کریں گے وائی سیٹ کا اور زیڈ سیٹ کا تو ہمیں کچھ چیزیں مشترک نظر آتی ہیں. جس طرح وائی سیٹ میں 1 موجود ہے، زیڈ سیٹ میں بھی 1 موجود ہے. وائی سیٹ میں 3 موجود ہے، زیڈ سیٹ میں بھی 3 موجود ہے. وائی سیٹ میں 5 ہے، زیڈ سیٹ میں بھی 5 ہے. وائی سیٹ میں 13 ہے اور زیڈ سیٹ میں بھی کتنا ہے؟ 13. یعنی زیڈ کے تمام ارکان کس کے اندر موجود ہیں؟ وائی سیٹ کے اندر. یعنی زیڈ یہ کس کا ضمنی سیٹ ہو گیا؟ کس کے اندر ہے؟ تو وائی کے اندر ہے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ زیڈ یہ ضمنی سیٹ ہے کس کا؟ وائی کا. ٹھیک ہے. اب یہ جو طریقہ ہم نے اس کے اب یہ دونوں سیٹ کے اندر ایک چیز آپ کو اور ایک چیز سمجھنی چاہیے. سمجھ میں آیا جی؟ کیا وائی جو ہے یہ مساوی دکھائی دے رہا ہے ہمیں زیڈ کے؟ نہیں. تمام ارکان زیڈ کے تمام ارکان وائی میں موجود ہے لیکن زیڈ مساوی نہیں ہے وائی، کیونکہ زیڈ میں ارکان کی تعداد زیادہ ہے. 7 6 اور 11 یہ 3 ارکان زیڈ سیٹ میں موجود نہیں ہے. یعنی زیڈ سیٹ چھوٹا ہے کس کے؟ وائی سیٹ کے. اس لیے زیڈ یہ مساوی نہیں ہوتا کس کے؟ وائی کے. یعنی وائی یہ زیڈ سیٹ کے مساوی سیٹ نہیں ہوگا. اب اس طریقے کو جس طریقے سے ہم نے یہاں پر عبارتی طریقہ لے لیا ہے نا، عبارتی طریقے سے موازنہ کیے، ہمیں ایک چیز ایک ہم نتیجے پہ پہنچے کہ وائی یہ زیڈ کے مساوی نہیں ہے لیکن زیڈ یہ وائی کے اندر ہے. وائی کے اندر والے زیڈ میں موجود تمام ارکان یہ وائی کے اندر موجود ہے. لہذا زیڈ یہ ضمنی سیٹ ہے، یہ زیڈ اندر ہے وائی کے، ہے نا. یعنی اگر میں 1 3 5 13 کو نکال کر وہاں پہ زیڈ لکھ دیتا ہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہے نا. تو چلیے اب یہ جو سیٹ ہے سب سیٹ کو ضمنی سیٹ کو ہم وین خاکے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ہم لے لیتے ہیں ایک شکل، ہے نا. ہم ایک شکل لے لیتے ہیں وائی. اب اس شکل کو نام دے دیا ہم نے. اب یہ ڈرم جیسا کچھ ہم لے لیتے ہیں، استوانی نما ایک شکل. اب اس استوانی کے اندر یا اس ڈرم کے اندر یا اس بوٹل کے اندر تھوڑی دیر کے اس کو ایک گلاس یا بوٹل کی مثال دیتے ہیں. اس بوٹل کے اندر کیا کیا موجود ہے؟ تو 1 موجود ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 6 ہے نا، 11 ہے، 13 ہے. یعنی وائی کی تمام ارکان کس کے اندر موجود ہیں؟ اس سیٹ کے اندر، اس وین خاکے کے اندر موجود ہے. اب اس وین خاکے کے اندر میں ایک دوسرا یعنی ایک ڈبہ، اس ڈبے میں اور ایک ڈبہ لے لیتے ہیں. ایک استوانہ، اس استوانے کے اندر اور ایک استوانہ رکھا گیا. اب وہ جو استوانہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ اس شکل پر غور کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز نظر آ رہی ہے. استوانے کے اندر کون کون دکھائی دے رہا ہے؟ تو 1 دکھائی دے رہا ہے، 3 دکھائی دے رہا ہے، 5 دکھائی دے رہا ہے اور 13 دکھائی دے رہا ہے. یعنی اس استوانے اور اسے ہم کیا نام دے دیں گے؟ زیڈ. کیونکہ زیڈ کے اندر 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے اور 13 ہے نا. تب یہاں پر یہ جو زیڈ سیٹ ہے یہ زیڈ سیٹ کس کے اندر موجود ہے؟ وائی سیٹ کے اندر. یعنی زیڈ استوانہ یہ کس کے اندر موجود ہے؟ وائی استوانے کے اندر موجود ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ زیڈ جو ہے یہ اندر ہے کس کے؟ یہ ضمنی سیٹ ہے کس کا؟ تو وائی کا. زیڈ کس کا ضمنی سیٹ ہو جائے گا؟ وائی کا ضمنی سیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تب اسے تعریف کے ذریعے سے دیکھیں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یعنی ایسا سیٹ جو کسی سیٹ کے اندر موجود ہو یا ایسے ایک سیٹ کے ارکان اگر دوسرے سیٹ کے ارکان کے دوسرے سیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، دوسرے سیٹ میں موجود ہوتے ہیں تمام ارکان. یاد رکھیں ایک رکن ہونا ضروری ہے. ایک رہا تو ضمنی سیٹ نہیں ہو سکتا، 2 رہے تو بھی ضمنی سیٹ نہیں ہوگا. یعنی جتنے زیادہ پورے کے پورے یعنی جس طرح وائی اور زیڈ یہ دونوں سیٹ میں وائی کے اندر زیادہ رکن ہیں،
Z کے اندر کم ارکان موجود ہیں لیکن Z کے تمام ارکان یہ Y کے رکنوں کے اندر شامل ہیں. تمام ارکان اگر تمام ارکان ہیں تبھی وہ ضمنی سیٹ ہوگا, اگر تمام ارکان نہیں ہے تو وہ ضمنی سیٹ بھی نہیں ہونے والا. تو اسے تعریف کے ذریعے سے کس طرح سے بیان کیا جا سکتا, تو تعریف لے لیتے ہیں کہ اگر Y اور Z دو سیٹ اس طرح ہیں کہ Y اور Z دو سیٹ اس طرح ہے کہ سیٹ Z کا ہر رکن, سیٹ Z کا ہر رکن, دیکھیے ہر رکن کی بات کی جائے صرف ایک رکن نہیں بولا گیا, دو بولے گئے کیا نہیں, تو Z کا ہر رکن سیٹ Y کا بھی رکن ہو. Z کے جو رکن تھے وہ کس کے ہونے چاہیے, Y کے بھی ہونے چاہیے, تب Z کو سیٹ Y کا ضمنی سیٹ کہتے ہیں. Z کو Y کا ضمنی سیٹ کہا جاتا ہے, یاد رکھیں Z کو Y کا ضمنی سیٹ کہتے ہیں کیونکہ Z یہ چھوٹا سیٹ ہوتا ہے اور Y یہ بڑا سیٹ ہے, بڑے سیٹ کے اندر موجود دوسرے ضمنی سیٹ. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اور اسے علامت کا استعمال کر کے یعنی Z دیکھیے C یا U کو ہم نے کیا کر دیا, U کے نیچے ایک لکیر کھینچ دی, ایک U بنا دیے اس کے نیچے ایک لکیر کھینچ دیے, تو یہ ضمنی سیٹ کو ظاہر کرتی ہے. U کی شکل الٹا کر ڈالے, U کی ایگزیکٹ U لیتے ہیں, C جیسا بناتے ہیں, C کو U کی شکل میں ڈالتے ہیں, اس کے نیچے ایک لکیر کھینچ لیتے ہیں, تو یہ علامت اس کو ظاہر کرتی ہے, ضمنی سیٹ کو ظاہر کرتی ہے. تو اسے سیٹ Y کا ضمنی سیٹ ہے پڑھنا ہے. کیا پڑھیں گے اسے, سیٹ Z یہ سیٹ Y کا ضمنی سیٹ ہے. امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سیٹ کون کس کا ضمنی سیٹ کسے کہتے ہیں اور اسے کس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے. اور تھوڑا سا آگے کچھ خصوصیات بھی ضمنی سیٹ کے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ علامت جس طریقے سے ہم نے کیا کی ہے, ایک C ہے لیکن ایگزیکٹ C نہیں ہے نا, C کو U جیسی شکل پر ڈال دی ہے نا, تو اور اس کے نیچے ایک لکیر کھینچ دی, تو یہ جو ہے اسے کیا کہا جاتا, ضمنی سیٹ ہے. یہ علامت کیا ظاہر کرتی ہے, ضمنی سیٹ ہے کو ظاہر کرتی ہے. اسی طریقے سے ہم یہاں پہ سیٹ کی کچھ خصوصیات یہاں پر ضمنی سیٹ کے ہوتے ہیں, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہر سیٹ خود اپنا ضمنی سیٹ ہوتا ہے, ہر سیٹ خود اپنا ضمنی سیٹ ہوتا ہے. دو سیٹ ہر سیٹ یہ اپنا خود کا ضمنی سیٹ ہوتا ہے, یعنی کوئی شخص ہے, ہاں کوئی سیٹ ہے جس کے اندر ایک سے لے کے 10 تک کے ارکان ہیں, اے سیٹ نام ہم اس کو دے دیں, بی سیٹ ہے اس میں بھی ایک سے لے کے 10 تک ارکان ہیں, دونوں بھی رکن ایک جیسے ہیں, نام الگ الگ ہے لیکن دونوں بھی ایک دوسرے کے کیسے ہوں گے, ضمنی سیٹ ہوں گے کیونکہ دونوں میں وہی رکن برابر کی تعداد میں موجود ہیں, ہے نا, کہ ہر سیٹ خود اپنا ضمنی سیٹ ہوتا ہے. اسی طریقے پر تو اے ضمنی سیٹ ہے اے کا, یعنی جس طرح سے ہم نے کوئی مثال دی, اے ضمنی سیٹ کس طرح رہے گا, خود اپنا ہی رہے گا. خالی سیٹ ہر سیٹ کا ضمنی سیٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں خالی سیٹ کے بارے میں ہم نے پڑھے تھے, خالی سیٹ جس کے اندر کوئی دیے جو دی گئی شرائط کو مطمئن نہ کرے, ہے نا, جس طرح سے ہم نے لیے 1 اور 2 کے درمیان موجود عدد, 1 اور 2 کے درمیان کا طبعی عدد, 1 اور 2 کے درمیان طبعی عدد کون سے نہیں ہے کیونکہ 1 کے بعد تو 2 ہی آتا ہے نا, 1 کے بعد آنے والا 2 ہے. ہر خالی سیٹ جو بھی خالی سیٹ ہوگا وہ خالی سیٹ دوسرے بھرے ہوئے سیٹ کا, کون سے بھی سیٹ کا, دوسرے ایک رکنی, 2 رکنی, محدود لامحدود کسی بھی سیٹ کا یہ ضمنی سیٹ ہو سکتا ہے. یعنی یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ فائی, جس طرح سے ہم نے بتایا تھے خالی سیٹ کے علامت ہے فائی, یہ ضمنی سیٹ ہوتا ہے اے کا, یعنی کسی بھی سیٹ کا ہر خالی سیٹ کسی دوسرے سیٹ کا ضمنی سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر اب ایک کنڈیشن سمجھنے پر, اگر اے مساوی ہے بی, یعنی اے سیٹ اور بی سیٹ, جس طرح سے ابھی ہم نے اس کے پہلے مثال دی کہ اے سیٹ ہے جس کے اندر 1 سے لے کے 10 تک کے اعداد موجود ہیں, بی سیٹ ہے جس میں 1 سے لے کے 10 تک کے اعداد موجود ہیں, یعنی سیٹ اے اور سیٹ بی یہ دونوں سیٹ ایک دوسرے کے مساوی سیٹ, سیٹ اے اور سیٹ بی یہ دونوں ایک دوسرے کے مساوی سیٹ. یعنی اگر اے مساوی ہے بی کے تو کیا ہوتا ہے, تو اے ضمنی سیٹ ہے بی کا, اے کس کا ضمنی سیٹ ہوگا, بی, یعنی اے کے تمام ارکان کس کے اندر موجود ہیں, بی کے اندر موجود ہیں. اسی طریقے سے بی ضمنی سیٹ ہوگا اے کا, کیونکہ بی کے بھی تمام ارکان کس کے اندر موجود ہیں, اے کے اندر. بس ذہن رکھیں
اگر آپ کو سوال کے اندر دو سیٹ دے دیے جاتے ہیں کہ اے سیٹ ہے جس کے اندر 1 سے لے کے کوئی 10 تک اعداد ہے, بی سیٹ ہے جس میں بھی 1 سے لے کے 10 تک اعداد ہیں. یاد رکھیں شک کوئی نہیں ہے, صرف 1 سے لے کے 10 تک کے کبھی اعداد دیے گئے, مطلب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اے میں آ گیا, بی سیٹ میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اتنے آ گئے. اگر سوال کے اندر دوسری کنڈیشن ہوگی تو سوال مختلف ہو جائے گا. دونوں میں وہ کنڈیشن اپلائی ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر دو سیٹ ایک دوسرے کے مساوی ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ضمنی سیٹ ہوتے ہیں. یعنی اگر اے سیٹ بی سیٹ کے مساوی ہے تو اے ضمنی سیٹ ہے بی کا اور بی ضمنی سیٹ ہے اے کا. ٹھیک ہے, آگے اور دیکھ لیتے ہیں. اور ایک کنڈیشن ہم دیکھیں گے, اگر اے ضمنی سیٹ ہے بی کا, یعنی اوپر والی کنڈیشن کو ہی ہم دہراتے ہیں. اس طرح سے اگر ہم نے بتایا کہ اے مساوی ہوتا ہے بی کے, تب اے ضمنی سیٹ ہوتا ہے بی کا اور بی ضمنی سیٹ ہوتا ہے اے کا. اسی طریقے سے اگر اے ضمنی سیٹ ہے بی کا اور بی ضمنی سیٹ ہے اے کا تو اے کس کے مساوی ہو جائے گا, تب اے مساوی ہو جائے گا بی. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو یہ ضمنی سیٹ کی تمام خصوصیتیں بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. سمجھ میں نہ آئے تو واٹس ایپ گروپ پر ایک مرتبہ پوچھ لیں, کمنٹ کر کے پوچھ لیں, اور ساتھ ہی میں اب اور بہتر سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے سے سوال پہلے سمجھ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو. اب اس دنیا کا نقشہ غور سے دیکھنے سے پہلے کیا اس نقشے میں تمام بڑے اعظم موجود ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے تو اس نقشے میں تمام بڑے اعظم آپ کو دکھائی دیں گے. نقشے میں تمام کے تمام بڑے اعظم آپ کو دکھائی دیں گے, پورے بڑے اعظم 7 کے 7 بڑے اعظم اس کے اندر سے موجود ہیں. اب دیکھیے کیا ہوا, کچھ چینج ہوا. میرے خیال سے یہاں سے ایک بڑے اعظم غائب کر دیا, ایک بڑے اعظم نکال دی ہے نا. اب اس کے پہلے والا جو تھا یہاں تمام بڑے اعظم موجود ہیں, یعنی اب یہ دنیا پوری مکمل ہے. دنیا کے پورے 7 بڑے اعظموں کا سیٹ, 7 کے 7 بڑے اعظم اس کے اندر موجود ہے نا. جنوبی امریکہ, شمالی امریکہ, افریقہ, آسٹریلیا, انٹارکٹیکا, ایشیا, تمام تمام 7 کے 7 بڑے اعظم موجود ہیں. لیکن یہاں تو موجود ہے کیا نہیں, اس کے اندر اس کو بھی مسنگ ہے. امریکہ غائب ہو گیا, اگر ہم غائب کر دیتے اور دنیا میں اتنے ہی ممالک ہیں تو اتنے ہی بڑے اعظم ہیں اگر ہم بتائیں گے تو یہ کریکٹ ہوگا کہ دنیا مکمل ہوگی کیا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور ایک مثال دیتے ہیں. اب غور سے دیکھیں کیا غائب ہے, کیا نظر آ رہا ہے. تو آپ کو اگر غور سے دیکھیں گے تو ہم نے یہاں اس نقشے میں بڑے اعظم تو سبھی ہیں لیکن ایک ملک غائب ہے. ہم نے ہمارے نقشے میں اس ایک ملک کو غائب کر دیا. کس کو غائب کیا؟ بھارت, انڈیا ہے نا. ہندوستان کا کہیں دکھائی دے رہا ہے نقشے میں نہیں دکھائی دے رہا. تو یہ تینوں سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس تینوں سے تینوں کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے سے ہم نے جو پڑھا اس کے اندر پوری دنیا موجود ہے, تمام 7 کے 7 بڑے اعظم. دوسری شکل ہمارے پاس ہے, اس شکل کے اندر ہم دیکھیں گے تو اس شکل کے اندر ہمارے پاس امریکہ غائب دکھ رہا ہے نا. تیسری شکل جو ہمارے پاس موجود ہے اس شکل میں ہندوستان غائب دکھ رہا ہے. تو یہاں پر یہ دونوں سیٹ نیچے والے, یہ دونوں سے پوری دنیا کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ پوری دنیا کو ظاہر کرنے والا سیٹ جو ہے تو یہ ہے, یعنی ایسا سیٹ جس کے اندر تمام چیزیں موجود ہوتے ہیں. جو سب سے بڑا ہوتا ہے نیچے والے دونوں سیٹ یہ دنیا کو ظاہر نہیں کرتے, زمین کو ظاہر نہیں کرتے ہے نا. زمین کے 7 بڑے اعظموں کو ظاہر نہیں کرتے. کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ خامی موجود ہے, کمی موجود ہے. لہذا دونوں سے یہ بڑے سب سے بڑے سیٹ نہیں ہے بلکہ اوپر والا سیٹ جو ہے ہمارا سب سے بڑا سیٹ ہے. تو ہم یہاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا سیٹ جس کے اندر تمام سیٹ کے ارکان موجود ہوتے ہیں,
ایسا سیٹ جو سب سے بڑا ہوتا ہے، ایسا سیٹ جس میں باقی کے تمام سیٹ ضمنی ہوتے ہیں، اندر ہوتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں آفاقی سیٹ، یعنی سب سے بڑا سیٹ، یونیورسل سیٹ کہا جاتا، جسے کیپٹل یو سے ظاہر کرتا ہے، جسے کیپٹل یو سے ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ چلیے پوری دنیا کی ہم مثال لے لیں، ایک مثال لے لیتے ہیں ہندوستان، بھارت کا نقشہ۔ اگر اس بھارت کے نقشے میں سے ہم نے کیا ہوتا ہے کہ ریاست مہاراشٹر جو ہے یہ ہندوستان میں نہیں آتی ہے، ایک نقشہ لے لیے اس کے ہم نے ریاست مہاراشٹر کو بتایا ہی نہیں، تو کیا ملک بھارت اس کے بغیر مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ بھارت ملک کو مکمل ہونے کے لیے تمام ریاستیں موجود ہونا ضروری ہے۔ مہاراشٹر ریاست یہ بھارت کی ضمنی سر ہے، دوسری تمام ریاستیں یہ بھارت کی کیسے ہیں؟ ضمنی سر ہے۔ اس مہاراشٹر میں موجود ہمارا ضلع لاتور یہ مہاراشٹر کا ضمنی سر ہے، اس لاتور میں ہمارا اسکول کا ایریا، ہمارا اسکول اس کا ضمنی سر میں آ جائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ چیزیں نکال دی جائے تو وہ سیٹ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایسا سیٹ جو سب سے بڑا ہوتا ہے، جس میں تمام چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اور ایک اگر ہم دیکھیں انسان کا جسم، انسان کے جسم میں تمام عضو موجود ہیں، فرض کرو کسی کے پاس اگر ہاتھ نہ ہو، اس کے ہاتھ کٹ گئے ہوں تو وہ مکمل جسم ہوگا کیا؟ نہیں ہوتا۔ اگر آنکھ غائب ہے تو مکمل جسم نہیں ہوتا، اگر پیر غائب ہے تو وہ مکمل جسم نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کی پوری باڈی جس سے تمام عضو موجود ہیں، جتنے ضروری ہوتے ہیں، تمام اگر عضو موجود ہیں تو ہم اس جسم کو آفاقی سے کہیں گے، اور اس جسم میں استعمال ہونے والی ہر وہ چیز یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، پیٹ، دل، گردہ، جگر، سب کچھ جو ہے وہ اس کے ضمنی سیٹ کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور ہمارا جسم ان سب کے لیے آفاقی سیٹ ہوگا۔ یاد رکھیے ان سب کا آفاقی سیٹ، یعنی جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ بتایا کہ یہ جو پورا بھارت، پورا دنیا کا نقشہ ہے یہ آفاقی سیٹ ہے۔ تو کن کے لیے آفاقی سیٹ ہے؟ چاند کے لیے آفاقی سیٹ ہے کیا؟ نہیں۔ سورج کے لیے آفاقی سیٹ ہے کیا؟ نہیں۔ تاروں کے لیے آفاقی سیٹ ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ یہاں یہ ہندوستان کا آفاقی سیٹ پوری دنیا ہے، امریکہ کا آفاقی سیٹ پوری دنیا ہے، ایشیا کا آفاقی سیٹ پوری دنیا ہے نا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ ایسا سیٹ جو سب سے بڑا ہوتا ہے، جس میں تمام دوسرے رکن، دوسرے سیٹ موجود ہوتے ہیں، تو ان تمام سیٹوں کے لیے وہ سیٹ آفاقی سیٹ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پھر اور ایک مثالوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے کرکٹ کی کٹ کی بات کی تھی، اگر اس کرکٹ کٹ کے اندر کرکٹ کٹ دیکھیں تو یہ پوری کٹ ایک آفاقی سیٹ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ تو بال کے لیے وہ آفاقی سیٹ ہے، بیٹ کے لیے وہ آفاقی سیٹ ہے، اسٹمپ کے لیے وہ آفاقی سیٹ ہے، گلوز کے لیے وہ آفاقی سیٹ ہے، پیڈ کے لیے وہ آفاقی سیٹ ہے۔ لیکن اگر اس میں سے میں گلوز نکال دیتا ہوں تو یہ آفاقی سیٹ ہوگا کیا؟ نہیں ہونے والا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے یہاں جس طرح سے مثال دیے تھے کہ ہم گفٹ دیتے ہیں، کیا دیے؟ لیمن سیٹ دیے، لیکن اس لیمن سیٹ میں سے ہمیں اس میں کا جگ کافی پسند آ گیا، ہم نکال کے باقی کا گفٹ کر رہے ہیں، تو یہ کریکٹ ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو سیٹ ہوگا اب آفاقی ہے نا، کہ سب کے لیے ان تمام گلاس کے لیے آفاقی سیٹ ہے، وہ جگ کے لیے وہ آفاقی سیٹ ہے۔ اگر میں جگ نکال دیتا ہوں تب یہ آفاقی سیٹ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جب تک جگ ہے تب تک وہ آفاقی سیٹ ہے، اگر جگ نہیں ہے تو وہ آفاقی سیٹ بھی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو ہم آفاقی سیٹ کی تعریف کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں؟ تو ہم یہاں پر اسے بیان کر سکتے ہیں کہ اگر زیر غور تمام سیٹ کسی مناسب طور پر منتخب کردہ غیر خالی سیٹ کے ضمن سے، تھوڑا پیچیدہ آپ کو نظر آئے گا لیکن سمجھنے کی کوشش کریں، آسان ہے، ہم آسان لفظوں میں اسے بتا رہے ہیں۔ تو ایک بڑا سا سیٹ جس کے اندر اگر کوئی 10 سیٹ آپ کے پاس موجود ہے، 10 سیٹ آپ کے پاس موجود ہیں، جس طرح سے اگر ہم مثال لیتے ہیں 1 سے لے کے 100 تک کے اعداد، یہ ہم اگر آپ سے ایک سیٹ لیتے ہیں اور اس میں A سیٹ ایسا لیتے ہیں جس میں 1 سے 10 تک کے اعداد ہیں، B سیٹ ایسا لیتے ہیں جس میں 11 سے 20 تک کے اعداد ہیں، C سیٹ ہم لیتے ہیں جس میں
21 سے لے کے 50 تک کے اعداد ہیں. بی سیٹ ہم لیتے ہیں 51 سے لے کے 100 تک کے اعداد ہیں. تو یہ اے بی سی اور ڈی یہ تمام سیٹ جو ہیں یہ تمام کے تمام سیٹ یہ کس میں موجود ہوں گے؟ تو پہلے یو سیٹ میں جس میں 1 سے لے کے 100 تک کے اعداد ہیں. تو وہ یو سیٹ ہمارا آفاقی سیٹ ہوگا. یہاں سیٹ کی تعریف کو اور ایک مرتبہ سمجھ لیتے ہیں. اگر زیر خود تمام سیٹ کسی مناسب طور پر منتخب کردہ غیر خالی سیٹ کے ضمنی سیٹ ہوں، غیر خالی سیٹ جو خالی سیٹ نہ ہو اس کے اگر کوئی سیٹ ضمنی سیٹ ہوتا ہے تو اس منتخب کردہ سیٹ کو یعنی جو بڑا سیٹ رہے گا اسے آفاقی سیٹ یعنی یونیورسل سیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے یونیورسل سیٹ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر تھوڑا اور غور سے دیکھیں سمجھنا سمجھ میں نہیں آیا تو 1 سے 2 مرتبہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کافی آپ کو آسانی ہوگی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ہمارا تینوں کے ٹاپک ہم یہاں پر 2 چیزیں دیکھیں گے. پہلے ہم نے یہاں پر کیا دیکھے؟ تو سب سے پہلے ہم نے آفاقی سے ہمارا سمجھ. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر ایک استوانہ لیتے ہیں. اب استوانے میں ہم مختلف کلر جو ہے کلر کے رنگس رکھنے ہیں. ہم نے ایک کلر لے استوانے کے دیکھا یہ پورا استوانہ جو ہے نا ایک کلر لے لیے، پھر بی سی ڈی لے لیتے، پھر اے لے لیے، ایف لے لیے اور جی. اب اے سے لے کے جی کا یہ پورا سیٹ جو ہے ایک مکمل سیٹ ایک سیٹ ہے. اے بی سی ڈی ای ایف جی جو ہے یہ تمام اس پورے سیٹ کے ضمنی سیٹ یعنی یہ پورا سیٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سیٹ کیا ہے؟ تو یہ ہے آفاقی سیٹ. یہ پورا سیٹ کیا ہے؟ آفاقی سیٹ جسے ہم یو سے ظاہر کرتے ہیں. آفاقی سیٹ جسے آفاقی سیٹ جو ہے جسے آفاقی سیٹ ہم کسے ظاہر کرتے ہیں؟ یو سے ظاہر کرتے ہیں نا. آفاقی سیٹ کو یو سے ظاہر کیا جاتا ہے. اب اس آفاقی سیٹ میں سے کوئی 2 سیٹ جی ایف میں نے کہا. اب یہ جی ایف جو سیٹ ہے یہ سیٹ کس کا ضمنی سیٹ ہے؟ تو یہ ضمنی سیٹ ہے یو کا ہے نا. جی اور ایف کس کے اندر موجود ہے؟ یہ یو میں موجود ہے. یعنی آفاقی سیٹ میں جی اور ایف یہ دونوں سیٹ موجود ہے. اب اس جی سیٹ کو ہمیں بنانا ہے یو. ہمیں کیا بنانا ہے؟ یو سیٹ بنانا ہے یعنی آفاقی سیٹ. تو یہاں پہ اے بی سی ڈی ای ایف جی لے لیں. اب یہاں پہ اگر آپ غور کرتے ہیں تو جی ایف یہ دونوں سیٹوں کے اندر کس چیز کی کمی ہے آفاقی سیٹ بننے کے لیے؟ تو ہمارے پاس اے نہیں ہے اس کے اندر ہے نا. جی ایف کے اندر اے نہیں، بی بھی نہیں ہے اور وہ نہیں، سی بھی نہیں ہے، پھر ڈی بھی نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، ای بھی نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، ایف اور جی یہ تو ہے. یعنی یہ ایف اور جی یہ دونوں کو چھوڑ کر باقی نیچے والے اے بی سی اور ڈی سیٹ ہے کیا؟ نہیں ہے. تب یہاں پر جی ایف کا مکمل کرنے کے لیے اس طریقے کا سیٹ بنانے کے لیے یونیورسل سیٹ بنانے کے لیے ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ تو ہمارے پاس اے ہونا چاہیے ہے نا. جی ایف کو مکمل کرنے کے لیے مکمل یو سیٹ بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اے چاہیے اور ساتھ میں کیا چاہیے؟ بی بھی چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ سی بھی چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ ڈی بھی چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ ای بھی چاہیے. ایف اور جی کے اس کے پاس آلریڈی موجود ہے. تو یہاں پر یہ جی ایف ہم اسے نام دے دیتے ہیں اے. دونوں سیٹ کو ملا کر اسی طریقے سے یہ جو درمیانی سیٹ ہے اس کو ہم نام دے دیں گے یو یونیورسل سیٹ جس کے برابر ہمیں اسے بنانا ہے. اور تیسرا جو سیٹ ہے اسے ہم بی نام دے دیتے ہیں ہے نا. تو اب یہاں پر اب غور کریں کیا نظر آ رہا ہمیں؟ اگر اے کو مکمل کرنا ہے تو ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ بی کی ضرورت ہے. یعنی اے اور بی اگر مل جاتے ہیں تو وہ کیا بنا لیتے ہیں؟ یو بنا لیتے ہیں. یعنی اے کو مکمل کرنے کے لیے بی کی ضرورت ہے. تب یہاں پر یہ جو بی ہے یہ اے کا مکملہ سیٹ کہلاتا ہے. اور مکملہ سیٹ پر جس طرح سے ہم نے اے نام دیے اس کے سر پر سی جیسا اگر بنا لے سی بنا لے تو یہ کمپلیمنٹ یعنی مکملے کو ظاہر کرتا ہے، اس کی علامت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی سی کا مکملہ سیٹ کون ہے؟ تو وہ ہے بی.
سی کا مکملہ سیٹ کون ہے؟ سی کو مکمل کرنے کے لیے جو سیٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اسے ہم مکملہ سیٹ کریں. تو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ مکملہ سیٹ. یعنی کسی بھی سیٹ اگر دو سیٹ آپ کو دیے جائے تو ایک سیٹ بی سیٹ اے اور بی سیٹ کو ہے نا، اے اور بی سیٹ اگر آپ کو دیے جاتے ہیں اور وہ دونوں بھی سیٹ کس میں موجود ہوں؟ سی میں اگر موجود ہوں، آفاقی سیٹ میں اگر موجود ہوں، تو اے کو مکمل کرنے کے لیے بی اس میں شامل کیا جاتا ہے. لہذا اے کا مکملہ سیٹ کون ہوگا؟ تو بی ہوگا. اے کا مکملہ سیٹ کون ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک مثال لے لیتے ہیں. ایک ہم نے مستطیل بنا لی. ٹھیک ہے. اب اس مستطیل کے اندر کچھ الفابیٹس لے لیتے ہیں. کیا لے لیتے ہیں؟ اے لے لیے، بی لے لیے، سی، ڈی، ای، ایف، جی، ایچ، آئی، جے، کے، ایل، ایم اور ایم تک لے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو یو سیٹ، یہ پورا سیٹ مستطیل کے ذریعے سے ظاہر کیا گیا، وین خاکے کے ذریعے سے ظاہر کر دیا گیا. اس وین خاکے کو ہم آفاقی سیٹ کے طور پر لیں گے. یعنی یہ پورا مستطیل جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آفاقی سیٹ ہے. یہ کون سا سیٹ ہے؟ آفاقی سیٹ. ابھی اس آفاقی سیٹ کے اندر جسے ہم یو سے ظاہر کرتے ہیں ایک اور شکل ہم نے لے لی. کون سی شکل لے لی؟ تو دائرے والی شکل لے لی. اب اس دائرے میں آنے والے سیٹ کون کون سے ہیں؟ تو اس دائرے میں آنے والے سیٹ ایم ہے نا، ایچ ہے، آئی ہے، جے، کے، ایل اور ایم ہے. اب یہ جو سیٹ اے ہے ہم اسے نام دیتے ہیں. یہ سیٹ کیا ہے؟ اے ہے. اب اے سیٹ کو یو سیٹ اگر بنانا ہے، مجھے اے سیٹ کو کیا بنانا ہے؟ یو سیٹ اگر بنانا ہے تو مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو مجھے اے بی سی ڈی ای ایف اور جی کی ضرورت ہے، جسے ہم نام دے دیتے ہیں بی. یعنی اے کو بی، اگر اے اور بی یہ دونوں کی جمع کر لی جائے تو ہمیں یو حاصل ہوتا ہے. اے سیٹ میں بی سیٹ کو ملا دیا جائے تو اے کو مکمل کرنے کے لیے بی سیٹ کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے. لہذا اے سیٹ جو ہے یہ یو بننے کے لیے بی کی ضرورت ہوگی. یونیورسل سیٹ بنانے کے لیے تو اے کا مکملہ سیٹ ہو جائے گا بی. اے کا مکملہ سیٹ کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، ہے نا. تو یہاں پر کسی سیٹ کو کوئی اگر آپ کے پاس دو سیٹ دیے جائے، وہ دونوں سیٹ اگر کسی تیسرے سیٹ کے اندر موجود ہیں تو پہلا سیٹ اور دوسرے سیٹ کا اجتماع اگر کیا جائے تو وہ اجتماع اگر یو ہوتا ہے تو وہ یو سیٹ تو آفاقی سیٹ ہے، اور اے یہ بی کا مکملہ اور بی یہ اے کا مکملہ ہے. دونوں ایک دوسرے کے مکملہ سیٹ ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم اسے تعریف کے طور پر لکھیں تو ہم اس کی تعریف لکھ سکتے ہیں کہ یو آفاقی سیٹ ہے، یو آفاقی سیٹ ہے اور سیٹ اے یہ اس کا ضمنی سیٹ ہے. یو آفاقی سیٹ ہے اور سیٹ اے اس کا کیا ہے؟ ضمنی سیٹ ہے. تو ایسے تمام ارکان جو آفاقی سیٹ میں موجود ہوں، ایسے تمام ارکان جو آفاقی سیٹ میں موجود ہوں لیکن اے سیٹ میں نہ ہو، اے سیٹ میں نہ ہو، تو ان پر مشتمل سیٹ کو، یعنی جو بچے کے سیٹ جو اے میں نہیں ہے لیکن یو میں ہے، تو جو یو والے بچے میں جو سیٹ رہیں گے یعنی ان پر مشتمل سیٹ کو اے کا مکملہ سیٹ کہتے ہیں. اے کا مکملہ سیٹ کہتے ہیں. اور اسے علامت یعنی اے کا مکملہ یعنی اے کے سیٹ پر سی جیسی سی علامت، اے کی پور سی اگر دیکھیں تو اے کی پور سی یا اے اور اس کے اوپر جو ایک کھڑی لکیر کھینچی جائے تو اس طریقے سے اسے ظاہر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ ہو گیا مکملہ سیٹ. امید ہے آپ کو چاروں سیٹ جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. پہلے تو ہم نے جو دیکھے تو وین خاکہ دیکھ لیے تھے. وین خاکے کے بعد ہم نے آفاقی سیٹ بھی دیکھ لیے. آفاقی سیٹ دیکھنے کے بعد ہم نے پھر آپ کو یہاں پر مکملہ سیٹ کے تعلق سے بھی معلومات دیے. اب یہ تمام سیٹ جو ہم نے دیکھے یہ تمام سیٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے پر مبنی ہے. تمام سیٹ ایک دوسرے پر مبنی ہے. ضمنی سیٹ ہو گیا یا آپ وین خاکہ ضمنی سیٹ سب سیٹ جو ہم نے دیکھے. اس کے بعد پھر آفاقی سیٹ دیکھے. آفاقی سیٹ کے بعد یہ ہو گیا مکملہ سیٹ. امید ہے سب کو آج کے تمام ٹاپک سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر کوئی سوال سمجھ میں کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کمنٹ کریں اور واٹسایپ گروپ پہ ہمیں پوچھ لیں. آج کی ویڈیو پسند کرنے سے پہلے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. ہوم ورک
آپ کو یہ سوال دوبارہ کرنا ہے، سمجھنا ہے، جو سوال سمجھ میں نہیں آتے ہیں ضرور پوچھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.